آپ نے یہ چشتی رسول اللہ واقعہ جو پڑھے یہ کتابوں میں پڑھے, آپ نے معین الدین چشتی کی زبان سے نہیں سنا. معین الدین چشتی صاحب سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ذرا سوال سنیے. ہاں جی, سوال آپ نے زبان سے تو سنا نہیں, کتابوں میں پڑھے, اور ابھی تک کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں آپ اور آگے پھیلا رہے ہیں. قیامت کے دن یعنی بروز حشر اگر معین الدین چشتی یہ کلیم کر دیں کہ یہ بندہ یہ شخص مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں نہ پڑھوایا, آپ کیا بنے گا؟ نہیں میرے پہ تو بہتان باندھا ہی نہیں ہے نا. آپ پر نہیں باندھا, آپ باندھ رہے ہیں ان پر. نہیں میں نے تو باندھا ہی نہیں. اگر انہوں نے پڑھایا نہ ہو تو کیا بنے گا؟ نہیں بریلویوں نے پرنٹ کیا نا. وہ بریلویوں میں جب میرے پاس آئے گی نا بات, میں کہوں گا تمہاری جو روحانی اولاد تھی نا انہوں نے پرنٹ کیا ہے, بس مقدمہ ادھر چلا جائے گا. اچھا یعنی آپ دنیا میں بھی آپ چلے جائیں, جائیں گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ میں تو بریلویوں کی چھپی ہوئی کتاب کا کوٹ کر رہا ہوں. اگر میں ایک چیز تو حسن زن رکھے نا, اگر نہ لکھا ہو تو حسن زن رکھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. حسن زن رکھنا نہ رکھنا یہ الگ, یہ دو تین ٹاپک مکس ہو گئے. پہلے تو یہ ہے کہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا. مقدمہ ہوگا پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر, مقدمہ ہوگا اشری تھانوی کے اوپر, مقدمہ ہوگا احمد بریلوی کے اوپر. مجھے تو انہوں نے بتایا نا کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے, صحیح دفاع ہونا چاہیے. میں نے تو آگے کہا نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایک درجے بہتر ہوں. مجھے تو معین الدین چشتی صاحب کہیں گے کہ بھئی بیٹا تو نے مجھے بچا لیا ہے, یہ کیا کہ یہ کلمات کفر ہیں, پھنسایا تو انہوں نے ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ میں معین الدین چشتی یا کسی بابے کی یہ وکالت کروں کہ ان کے اوپر ان لوگوں نے جھوٹ باندھا, تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھوایا ہوگا. لیکن چونکہ اولاد تم ہو ان کی, تمہاری بات اتھارٹی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, میری بات کون سنے گا, تم ان کے بزرگوں کے ماننے والے ہو نا. چونکہ تم کہہ رہے ہو تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں اگر انہوں نے کلوایا تو ٹھیک ہے, پھر وہ بھی گمراہی تھے. اور یہ بات کرنا کوئی گستاخی نہیں. مسلم شریف یہاں رکھی ہوئی ہے, اس کا مقدمہ کھولیں. مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس نے مولا علی کے کچھ فتوے منگوائے. وہ پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں فیصلہ لکھا ہوگا, اللہ کی قسم یہ علی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلے مولا علی کے ہی تھے. اور ابن عباس یعنی مولا علی کی شہادت کو ابھی چند سال بھی نہیں گزرے. پھر ایک جگہ انہوں نے جملہ بولا اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا, فار دا سیک آف آرگومنٹ, سمجھانے کے لیے. حالانکہ علی نے نہیں کیا, لیکن موٹے دماغ کو کھولنے کے لیے انہوں نے, ابن عباس نے کہا یہ اتنی بیہودہ بات لکھی ہوئی ہے, اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے, یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم ضائع کر دیا. حضرت علی کی طرف جو جھوٹ منسوب ہے اس میں ہم حضرت علی کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ حضرت علی کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. حضرت عیسیٰ کے اوپر کرسچنز نے جھوٹ باندھا, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں, ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ان کے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نہ کھڑا, یہ تو بابے آئے ہیں 700-800 سال بعد. مجھے بتائیں 800 سے 800 سال بعد کوئی آپ جیسا شریف آدمی کہے کہ انجینئر صاحب, اس زمانے کے انجینئر کو ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے کلمہ ہی نہ پڑھایا ہو, لوگوں نے ان کی طرف غلط منسوب کر دیا, تو آپ اس نے ظن رکھ لیں. پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں نا, آپ کہ نہیں, آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائیں. اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں تو نکل جاؤں گا, میں کہوں گا اس کے ماننے والے کہہ رہے تھے, اور چونکہ اس کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تھے میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. میں دفاع کروں گا صرف صحابہ اور اہل بیت کا. ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی, ہم ان کا دفاع کریں, مے بی مے ناٹ بی. ٹھیک ہے, دونوں طرف بالکل. ہاں اللہ کے فضل سے میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا. آپ میری کوئی ویڈیو نکالیں جس میں نے معین الدین چشتی کو یا ان کے کسی بزرگ کو کافر کہا ہو, میں نے نہیں کبھی کہا. میں نے کہا ان کی عبارتیں کفریہ ہیں, یہ عقیدے کفریہ ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. یہ کہتے ہیں نہیں تم ان کا دفاع بھی کرو, بزرگوں کا بھی دفاع کرو. بھائی کیوں؟ میں نے تو کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے.